قرآن و حدیث، قرآن پڑھا بھی جائے گا، حدیثیں پڑھی بھی جائیں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن عمل نہیں ہوگا۔ دین ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیاد بن لبید قال ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا ذاہب العلم، علم کا چلا جانا۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، وَقَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ، کہ کیسے علم چلا جائے گا کہ ہم قرآن پڑھاتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں قرآن کو، وَنُقْرِئُهُ أَبْنَانَا، ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ عَلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہمارے بچے جو اپنے بچوں کو پڑھائیں گے قرآن حدیث دین پڑھائیں گے، تو یہ تو سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ کیسے جو ہے یہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ علم چلا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساکلت کا امو کا زیاد، تیری ماں تجھے گم پائے اے زیاد، میں تو تجھے بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، من افقہی رجل من بالمدینہ تھی، مدینہ میں سے بہت دنا لوگوں میں سے سمجھتا تھا۔ الیس ھذا الیہود والنصارى، تمہیں پتہ نہیں یہود و نصارہ کیا ہیں؟ اللہ یقرؤون التوراۃ والانجیل، وہ بھی تورات انجیل پڑھتے تھے، عمل کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے، ساری چیزیں ان میں تھی، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ان پہ لعنت و ددکار اور پھٹکار کیوں کی؟ اللہ اکبر، ان کے علم میں تعریف کیوں ہوئی؟ وہ دین سے کیوں دور ہوئے؟ لا یعملون بشیء مما فیہما، وہ جو دین تھا نا ان کے پاس، انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا تھا۔ جب ہم عمل چھوڑ دیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب عمل چھوٹ جائے گا سمجھو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ علم ہے تو اس کا علم کا فائدہ تب ہے جب تمہارا عمل ہوگا، اگر عمل نہیں، تم مانتے تو ہو نماز فرض ہے، ہر بندہ مانتا ہے، جو فٹ باتھ پہ بیٹھا ہے نشئی وہ بھی مانتا ہے نماز 5 وقت ہے، لیکن عمل، یہ عمل سے، سب کام عمل سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت کو اٹھا لیا جائے گا، ینام الرجل النومۃ فتقبض امانۃ من قلبہ، کہ انسان سوئے گا اور مومن ہوگا، جب اٹھے گا تو وہ بے ایمان ہوگا۔ کوئی اس کے پاس امانت رکھے گا نا تو وہ سوئے گا، جب سو کے اٹھے گا تو وہ بے ایمان ہو جائے گا، مجھے تو نے دی ہی نہیں، کوئی دلیل لا، کوئی لکھا پڑا ہے تیرے پاس، کوئی سٹام ہے کہ تو نے میرے پاس رکھی ہے؟ ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ بھائی بھائی کے پاس امانت رکھتا ہے، میری یہ چیز امانت ہے کہ میرا بھائی ہے، اس سے کیا کچھ سٹام، کیا کچھ کرنا، یہ فلاں ہے، میرا عزیز ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، فلاں ہے۔ آگے وقت آتا وہی کہتے ہیں کوئی دلیل ہے آپ کے پاس کوئی لکھ پڑھ ہے؟ اور ہمارے ماشاءاللہ جو کچہریوں میں وکیل بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اس کو قبضے میں لینا چاہتے ہیں، کوئی سٹام تو نہیں لکھا ہے؟ نہیں، تو پھر تم بے فکر ہو جائے، جو مرضی کر لے، کاکھ نہیں تیرا کرتا، تو پھر جناب اور شیر ہو جاندے نے، مجھے حرام کا مل گیا مال، میری موجیں ہی موجیں، میرے بچے بھی کھائیں، بیوی بھی کھائے، اور وہ اس کو ہلا شیری دے رہا ہے، اور پھر وہ کل قیامت والے دن کیا جواب دے گا اللہ کی بارگاہ میں؟ اور وہ میرا بھائی کیا جواب دے گا جس نے گناہ میں اس کی تائید کی؟ جو وکیل ہے، وکالت کرنے والا، اس سے چند ٹکوں کی خاطر اسے غلط رستے پہ لگا دیا، کسی مسلمان کا صحیح حق اسے کھلا دیا، تو اس کا کیا بنے گا؟ یہ معمولی چیزیں نہیں، ہمارے معاشرے میں بڑے بگاڑ آ چکے ہیں، ہم بہت زیادہ دین سے دور ہو چکے ہیں، پھر جھوٹی گواہیاں دی جاتی ہیں، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کے نزدیک وَقِتْوَانُ شَہَادَةِ الْحَقِّ، جھوٹی گواہیاں دی جائیں گی۔ ہاں جی یار انہیں پیسے لے لے، چل یار، اس آدمی کی ایک دفعہ نا
میں نے اس کی آکڑ توڑنی ہے، بس اس کے فلاں کرنا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جھوٹی گواہی دینے کے لیے پیسے لے کے تیار، سب کچھ کرنے کے لیے تیار۔ او میرے بھائیوں، جھوٹیاں گواہیاں دے کے پیسے اکٹھے کر کے تم کر لو گے دنیا کا مال، سب کچھ کر لو گے، لیکن رب کائنات کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ یہ بھی سوچو نا کہ وہاں کیا جواب دینا ہم نے۔ کیسے جو ہے اس کا بدلہ دینا ہے، اس کا بدلہ پھر نیکیوں میں دینا پڑے گا جو ہمارے پاس نہیں۔ اگر نیکیاں تمہاری ختم ہو جاتی ہیں تو خدا کی قسم ان لوگوں کے گناہ تیرے پہ ڈال دیے جائیں گے اور تجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ بہنوں کا حق، بھائیوں کا حق، رشتہ داروں کا حق، یہ کبھی نہ کسی کا حق کھائیں، کبھی نہ کسی پہ ظلم کریں، کبھی نہ کسی پہ زیادتی کریں۔ اپنے آپ جو ہے کسی کے ساتھ اگر کوئی معاملہ ہو تو اپنی بہن کا آرام سے خفیہ طریقے سے اپنے بہنوئی کو اور بھائی کو، بہن کو بٹھائیں اور اس کو کہہ کہ اپنا یہ حق لیں۔ اپنے بھائی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے تو وہ بھی کلیئر کریں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب بے وفائی ہو جائے، جب انسان کی موت آ جائے اس سے پہلے اپنے معاملات کلیئر کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔